کرنے میں لگے ہوئے اور صحابہ کفن کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں۔ ماں 20 سال کی مسلمہ نہیں تھی، 10 سال کی مسلمہ نہیں تھی، ماں چند روز کی مسلمان تھی، کچھ ہی وقت ہوا تھا جس نے ایمان قبول کیا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں ماں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے مولا، اے میرے رب، میں نے اپنے خاندان کو چھوڑا تھا ایمان کو قبول کرنے کے لیے، اپنے گھر کو چھوڑا تھا مسلمان بننے کے لیے۔ اللہ، جب میں اپنے خاندان میں کبھی جاؤں گی میرے خاندان کے لوگ تانا دیں گے، تو مسلمان ہو گئی اس لیے تیرا بیٹا انتقال کر گیا، تو مسلمان نہ ہوتی تو تیرا بیٹا انتقال نہ کرتا۔ اللہ، اب میں اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں کیا عمل کر جاؤں گی؟ ایک بیٹا تھا وہ بھی میں نے کھو دیا، اللہ ایک بیٹا تھا تو نے لے لیا، میں تنہا خالی ہاتھ اپنے خاندان کی طرف کیسے جاؤں گی؟ اپنے وہاں کی خاندان کی عورتوں سے کیسے، خاندان گھر کے لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ اے اللہ، میری یہ فریاد ہے، مجھے رسوا نہ کر۔ اللہ، تجھ سے تیری بارگاہ میں میری فریاد ہے، مجھے دنیا میں رسوا نہ کر، خاندان میں رسوا نہ کر، گھر کی عورتوں کے سامنے رسوا نہ کر، گھر کے لوگوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کر۔ اے اللہ، مجھے اپنا بیٹا چاہیے، اللہ مجھے اپنا بیٹا چاہیے، تیرے پاس بڑی قدرت کے کرشمے ہیں، تو بڑی قدرت والا ہے، تو بڑی طاقت والا ہے۔ ایک عورت نئی مسلمہ عورت ہے، اللہ کی بارگاہ میں دست دعا اٹھائے ہوئے ہے اور اللہ کی فریاد، اللہ سے فریاد کر رہی ہے، خدا کی رحمت کو للکار رہی ہے، خدا کی رحمت کو۔ اللہ یہ کیا مشکل ہے، اللہ کے لیے کیا بعید ہے؟ تیرے پاس جلانا اس کی بھی طاقت ہے، مارنا اس کی بھی طاقت ہے، مردہ کو زندہ کرنا تیری قدرت ہے، زندہ کو مرد۔ اے اللہ، تیرے سوا میری فریاد کو کوئی نہیں سن سکتا، قبول نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، میرا بیٹا دوبارہ زندہ کر۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بچے نے پیر ہلائے اور بچے نے پیر ہلائے، یہ حرکت بچے کی پورے بدن میں آئی اور چند منٹ کی مناجات اور چند منٹ کی ایسا اثر ڈالا کہ بیٹا اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کے اندر روح آ گئی، اس کے اندر جو ہے زندگی آ گئی۔ پھر یہاں تک مورخین لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک زندہ رہا، صدیق اکبر کی خلافت تک زندہ رہا، فاروق اعظم کی 10 سالہ خلافت تک زندہ رہا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں جا کر اس بچے کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ ہے تمہاری دعائیں، یہ ہے تمہاری مناجات، اور یہ ہے تمہارا اللہ اور بندے کے درمیان میں رشتہ۔ اس لیے اپنی قیمت کو کیوں گھٹاتی ہو، اپنی وقعات کو کیوں گراتی ہو، اپنی نسبت کو کیوں نیچا دکھاتی ہو؟ اتنی بڑی تمہاری نسبت ہے کہ تم مردہ انسانوں کو زندہ کرانے پر تمہاری دعاؤں میں تاثیر اللہ نے رکھی۔ اس لیے آپ کو فرما بردار بنا کے رکھو، اپنے آپ کو نمازوں کا اہتمام کرنے والا بناؤ، اپنے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت سے وابستہ کرو۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ نے مغفرت کے دہانے کھولے ہیں، اللہ نے اپنی طرف سے نوازنے کے راستے کھولے ہیں، اس لیے ان مبارک اوقات کو ضائع مت کرو۔ روزے پوری قوت کے ساتھ رکھنے کا عزم کرو اور اس روزے کی حالت میں تلاوت میں ہو اور کبھی نماز میں ہو اور کبھی جو ہے نوافل کے اندر ہو اور کبھی دعاؤں کے اندر ہو۔ تمہاری زندگی بھر تمہاری یہ صفت ہونا چاہیے، زندگی بھر تمہارا یہ عمل ہونا چاہیے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن بن کے زندہ رہتے ہیں، مومنانہ ماحول گزارتے ہیں، مومنوں کے ساتھ رہتے ہیں،
ایمان کے بڑھانے اور بڑھانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ سے ہر لمحہ سونے میں، جاگنے میں، بولنے میں، کھانے میں، پینے میں، آنے میں، جانے میں، ہر موقع پر اللہ کا استحضار رکھنے والے لوگ ہیں، ہر موقع پر اللہ کا استحضار رکھنے والے لوگ ہیں کہ کسی عمل سے خدا کی ناراضگی نہ ہو جائے، ہر عمل ایسے کرو جس سے خدا کی رضا ملتی رہے اور خدا کی طرف سے رضا کی پروانے ملتے رہیں، تب تمہاری شان بھی ہوگی، تب تمہاری شان بھی ہوگی۔ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ